बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके लिए दूसरी किस्त लेके हाज़िर हुआ हूँ। डॉक्टर इसरार साहब की किताब है सानह करबला, दूसरी किस्त। कल तक हमने पढ़ा था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जब हुई, उनके पास फ़ौज भी थी, लश्कर भी थी और गवर्नर मुख्तलिफ़ इलाक़ों की इजाज़त भी चाहते थे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इन बाग़ियों के ख़िलाफ़ आ जाएँ। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि कलमा गो लोगों के दरमियान तलवार उठे। तो आज हम उसी को आगे चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम जो इस्लाम कबूल करने से पहले एक जय्यद यहूदी आलिम थे, वो आते हैं और बाग़ियों को मुखातब करते हैं कि लोगों बाज़ आ जाओ, मैं तौरात का आलिम हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के किसी नबी को कत्ल किया गया हो और उसके बाद कम से कम 70,000 इंसान कत्ल न हुए हो, या कभी किसी नबी का खलीफा कत्ल हुआ हो और उसके बाद कम से कम 35,000 इंसानों को कत्ल न किया गया हो। जान लीजिए कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जो फितने की आग भड़की, उसमें 84,000 मुसलमान कत्ल हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत के पूरे पौने 5 बरस बाहिम खाना जंगी रही। जंग जमल है और जंग सिफ़ीन है, जंग नहरवान है। मुसलमान के हाथ में मुसलमान का गिरेबान है और मुसलमान की तलवार मुसलमान ही का खून चाट रही है। मुसलमान का नेज़ा है जो मुसलमान के सीने के पार हो रहा है। और कैसे कैसे लोग, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो रहे हैं। फिर ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर हमला हुआ, लेकिन उन पर वारेकारी न पड़ा और वो बच गए। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पे हमला हुआ, लेकिन वो उस रोज़ किसी वजह से नमाज फ़जर के लिए ना आए थे, इसलिए उनके मुगालते में उनके कायम मकाम शहीद हुए। फिर न जाने उनके अलावा कैसे कैसे मुखलिस और शुजा मुसलमान इन जंगों में खेत रहे। इस बात को जहन में रखिए कि इस सारे फितने की आग भड़काने वाले अब्दुल्ला इब्न सबा के हवारी थे, और ये वो आग थी जो फिर ठंडी न हो सकी। इस सबाई साजिश को समझने के लिए मैं जंग जमल का एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ जो तमाम मुस्तनद तारीख़ों में मौजूद है। ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फ़ौज के साथ निकली हैं और बसरा पर उनका कब्ज़ा हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा खिलाफत की मुद्दई नहीं थी, माअज़ अल्लाह। उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि खून उस्मान का क़िसास लिया जाए। उस वक़्त दोनों लश्कर आमने सामने थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जंग के बजाय गुफ्तो शुनीद से क़ज़िया निपटाने पर आमादा हो गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ से ये बात सामने आई कि वो खून उस्मान का क़िसास लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पहले उनके हाथ तो मजबूत किए जाएं। अगर उनके हाथ पर बैत हो जाए और उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाए तो वो फितना पर्दाजों से पूरा हिसाब लेंगे। लिहाजा बातचीत शुरू हुई। एक बड़ी उम्मीद अफजा फिजा नज़र आने लगी कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐन उस वक़्त अब्दुल्ला बिन सबा और मालिक बिन अश्तर नखई रात की तारीकी में साजिश करते हैं। इस तरह तो हमारा बांडा फूटेगा, हमारी साजिश का पर्दा चाक हो जाएगा। ये जो ड्रामा खेलने के लिए हमने स्टेज बिछाई है, ये तो बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा वो रात की तारीकी में कुछ लोगों को लेकर हज़रत आयशा के कैंप पे हमला कर देते हैं। इधर ये समझा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौजों ने हमला कर दिया है, उधर वो हज़रत अली के कैंप में ये पैगाम भेजते हैं कि हज़रत आयशा के लश्कर ने हमले की इब्तिदा की है और वो अचानक हम पर टूट पड़े हैं। चुनांचे दोनों लश्कर एक दूसरे से पूरी तरह भिड़ गए। आप इस बात को भी पेश नज़र रखिए कि जब जंग छिड़ जाती है तो कोई तहकीक का वक़्त नहीं होता, और ये क़तन मुमकिन नहीं होता कि ऐन उस वक़्त तफ्शीश हो कि असल मामला क्या है, किसने इब्तिदा की थी और इसका असल मुहर्रिक क्या है। ये तो वो वक्त होता है कि लोग अपनी जान हथेलियों पर रखे बरसरे बेकार होते हैं। फिर जो खून रेजी हुई है और 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मुसलमान एक दूसरे की तलवार से शहीद हुए हैं। ये हमारी तारीख़ का एक दर्दनाक बाब है। इससे अच्छी तरह समझा जा सकता है
کہ واقعتاً فتنے کی آگ کو بھڑکانے والا چھوٹا سا گروہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو اس طرح بھڑکا دے کہ پھر اسے بجھایا نہ جا سکے۔ یہی معاملہ جنگ صفین کے موقع پر ہوا۔ وہاں بھی مصالحانہ گفتگو کی فضا پیدا ہو گئی تھی، لیکن سبائی سازشی گروہ نے اسے بھی ناکام بنا دیا، اور فتنہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں خوارج کے گروہ کا اضافہ ہو گیا اور ایک نیا محاذ کھل گیا۔ آگے چلیے، وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے اختصار کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت ہوتی ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عالم اسلام ایک وحدت کی صورت میں باقی نہیں رہا تھا۔ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر کی حیثیت سے اس بات کے مدعی تھے کہ خون عثمان کا قصاص لیا جانا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قطعاً خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ ہرگز مدعی خلافت نہ تھے، نہ حضرت علی کی خلافت کے منکر۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار نہیں، معاذ اللہ، اور یہ کہ ان کے بدلے میں مجھے خلافت ملنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ وہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کے مدعی تھے۔ ان کی ایک وسیع رتبے پر بحیثیت گورنر حکومت رہی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتلان عثمان کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں شامل اور معاملات میں پیشتے سزا دی جائے۔ اس کے بعد وہ بیعت کر لیں گے۔ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، اس پر گفتگو کا یہ موقع و محل نہیں ہے۔ فی الوقت پیش نظر صرف اس صورت واقعی کا بیان ہے کہ اس وقت عالم اسلام ایک وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اب معلوم ہوا کہ نئے سرے سے تصادم کی نوبت آنے والی ہے۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفے سے 40,000 فوج لے چلتے ہیں، ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق سے ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ مدائن کے آس پاس دونوں لشکروں کی مد بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فوج کا ہراول دستہ آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ اس کو شکست ہو گئی۔ یہ افواہ کس نے اڑائی؟ واللہ اعلم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کوفی جو حضرت حسن کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پہ وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بغاوت کر دی، خیمے لوٹ لیے، جناب حسن رضی اللہ عنہ پر دست درازی کی، جناب کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ان باغی کوفیوں کے ہاتھوں اپنی جان کا خطرہ دیکھ کر جناب کو کسرہ کے محل میں پناہ لینی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کوفیوں کے مزاج کا بخوبی تجربہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے مصالح دین کی خاطر وہیں سے حضرت معاویہ کو مصالحت کی پیشکش ارسال کر دی، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی طرف سے ایک سادہ سفید کاغذ پر اپنی مہر لگا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ جو شرطیں آپ چاہیں لکھتے مجھے منظور ہوگی، اس کو ہم بلینک چیک سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مصالحت ہو گئی۔ مصالحت نامہ میں ایک شرط یہ تھی کہ ایران کے صوبے اہواز کا خراج حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ یہ ایران کا وہی صوبہ ہے جس کا آج کل اخبارات میں ایران و عراق کی جنگ کے سلسلے میں کافی ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں عرب کافی تعداد میں آباد ہے۔ ایک دوسری شرط یہ تھی کہ 20 لاکھ درہم سالانہ میرے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملیں گے۔ ایک اور شرط یہ بھی تھی کہ وظائف کی تقسیم کے معاملے میں بنی ہاشم کے حق کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تسلیم کیا جائے گا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر کسی سے باز پرس نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ عام معافی کا اعلان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام شرائط منظور کر لی، اور الحمدللہ تقریباً 5 سال کے اختلاف، افتراق، انتشار اور باہمی خانہ جنگی کا دروازہ بند ہوا۔ اب پورا عالم اسلام ایک وحدت بن گیا۔ واضح رہے کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لی۔ اس صلح کے وقت پر حضرت حسن نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا تھا: اگر خلافت ان کا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق تھی تو ان تک پہنچ گئی، اور اگر میرا حق تھی تو میں نے ان کو سونپ دی، جھگڑا ختم ہوا۔ یہ وہ بات تھی
جس کی پیشن گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس وقت میں مسلمانوں کے دو گروہوں کی مصالحت کرائے گا۔ یہ خصوصی مقام اور رتبہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ وہ سازشی سوائی اس صورتحال سے سخت مشتعل تھے۔ انہوں نے حضرت حسن پر طعن کیا، آپ کی طرح طرح سے توہین کی، آپ کو یا عار المومنین یعنی اے اہل ایمان کے حق میں عار اور ننگ اور شرم کے باعث انسان، اور یا مذل المومنین یعنی یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے انسان کہا گیا۔ یہ توہین آمیز خطابات وہ لوگ آپ کو دیتے تھے جو بظاہر آپ کے حامی تھے۔ وہ برملا کہتے تھے کہ اے حسن، تم نے یہ صلح کر کے ہماری ناک کٹوا دی ہے اور اہل ایمان کے لیے تم نے کوئی عزت کا مقام باقی نہیں رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف سے ابد الآباد تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے اس ایثار کی بدولت وہ رکھنا بند ہو گیا اور وہ دراڑ پر ہو گئی جو عالم اسلام میں اس آپس کی خلفشار کی وجہ سے پڑ گئی تھی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پورے 20 برس تک عالم اسلام پھر متحد رہا ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کو اہل سنت دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت کا آئیڈیل مزاج وہ ہے جو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 10 سال تک نظر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی اور کاتب وحی ہیں۔ کسی بدنیتی کو ہم ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور صحیح ہے کہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ کبھی کسی نے نہیں سمجھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔